اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ شرط یہ بمنزلہ قید کے ہے جزا کے لیے، اس لیے اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے طلاق اسی وقت کے ساتھ منحصر ہو جاتا ہے، اسی وقت میں طلاق واقع ہوگی، اس کے علاوہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور شارح کہتے ہیں کہ اسی کو منسوب کیا ہے اہل عربیہ کی طرف، کہ یہی اہل عربیہ کا بھی مذہب ہے۔ اہل عربیہ والوں کے ہاں بھی شرط اور جزا میں کلام جو ہے وہ صرف جزا ہے، اور شرط اس کے لیے بمنزلہ قید کے ہوتی ہے، یہ اہل عربیہ کا بھی مذہب ہے، اور اسی کو امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جزا صرف کلام نہیں بلکہ شرط اور جزا دونوں مل کر ایک کلام ہے، حکم ان دونوں کے درمیان میں ہے، صرف جزا کلام نہیں ہے بلکہ شرط اور جزا دونوں مل کر کیا ہے، ایک مفید کلام مفید بن جاتا ہے۔ صرف جزا کلام نہیں ہے بلکہ حکم شرط اور جزا دونوں کے درمیان میں پایا جاتا ہے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہی شرط پائی جائے گی حکم پایا جائے گا، جو ہی دخول دار ہوگا طلاق واقع ہوگی، بس اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی اور باقی جتنے بھی تقادیر ہے کہ یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے، یہ حصر کے فائدے دینے سے یہ خاموش ہے یہ کلام، باقی جتنے بھی تقادیر ہے اس سے یہ کلام خاموش ہے، بس جو ہی شرط پائی جائے گی وہاں جزا پائی جائے گی، جب شرط نہیں پائی جائے گی تو جزا بھی نہیں پائی جاتی، اور سبب سے پائی جا سکتی ہے، اور سبب سے وہ جزا پائی جا سکتی ہے، جیسے کوئی تنجیزاً طلاق دے دے۔ لہذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کلام صرف جزا نہیں بلکہ شرط اور جزا دونوں مل کر کامل ایک کلام ہے، حکم ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور یہی اہل ارباب معقول کا مذہب ہے، ارباب معقول کا بھی، اہل مناطقہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ محشی کہتے ہیں یہ جو شوافی حضرات کا مذہب بیان کیا ہے کہ کلام صرف جزا کا نام ہے، شرط اس کے لیے بمنزلہ قید ہے، ظرف کی طرح ہے یا حال کی طرح ہے، اور اس کو اہل عربیہ کی طرف منسوب کیا ہے، محشی کہتے ہیں اس کو اہل عربیہ کی طرف منسوب کرنا یہ ان پر افتراء ہے، یہ ان پر بہتان ہے، یہ اہل عربیہ کا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ تو صاحب مفتاح کا مذہب ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کلام شرط اور جزا میں جزا اصل کلام ہے، حکم جزا کے اندر پایا جاتا ہے، اور شرط بمنزلہ قید کی ہوتی ہے، یہ تو صاحب مفتاح نے کہا ہے، اور اس کو خامخواہ اہل عربیہ کی طرف منسوب کرنا یہ ان پر افتراء ہے، یہ اہل عربیہ کا مذہب نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان حضرات کے نزدیک انہوں نے اس اختلاف کو اس عنوان سے تعبیر کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ شرط اور جزا میں اصل کلام جزا ہے، شرط نہیں، وہ بمنزلہ قید کے ہوتی ہے، حکم جزا میں پایا جاتا ہے، اس لیے جب یہ وقت کے معنی میں یا ظرف یا حال کے معنی میں ہوتی ہے، اس لیے ان کے نزدیک یہ حصر کا فائدہ دے گی، طلاق اسی وقت کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے، جزا اسی وقت کے ساتھ خاص ہوگی، وہ وقت یعنی وہ وقت پایا جائے گا، یعنی شرط پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، اگر وہ شرط نہ ہوگی تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شرط اور جزا دونوں مل کر ایک کلام ہے، حکم ان دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے، یہ باقی جتنے بھی تقادیر ہے حصر وغیرہ کا دوسرا فائدہ دینے کے لیے یہ کلام اس سے خاموش ہے، یعنی اس میں کوئی حصر وغیرہ کا فائدہ نہیں ہوتا، بس جو ہی شرط پائی جائے گی جزا پائی جائے گی، اور شرط اور جزا دونوں مل کر ایک کلام ہے۔ شارح کہتے ہیں مصنف نے امام شافعی رحمہ اللہ کے انہوں نے فرمایا تھا کہ شرط کے پائے جانے کے وقت حکم پایا جائے گا، اگر شرط نہیں ہوگا تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ شارح کہتے ہیں مصنف نے اس کا جواب دے دیا، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ شرط حکم کے روکنے میں عامل ہے، سبب کے روکنے میں عامل نہیں۔ تو شارح کہتے ہیں مصنف نے امام شافعی رحمہ اللہ کے شرط کا جواب تو دے دیا، لیکن اس دوسرے قول کا جواب نہیں دیا کہ انہوں نے الحق الوصف بالشرط، انہوں نے شرط وصف کو شرط کے ساتھ ملایا۔ مصنف نے شرط کا جواب دیا لیکن صفت کا جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ سوال یہ ہے۔ تو دو وجہ شارح نے بیان کیے، مصنف نے شرط کا جواب دے دیا اور وصف کا جواب نہیں دیا،
اس لیے کہ چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے صفت کو شرط سے ملایا ہے، یعنی صفت شرط کی طرح ہے، تو جب مصنف نے شرط کا جواب دے دیا تو وصف کا جواب بھی خود بخود ہو گیا۔ اس لیے کہ جب انہوں نے خود ہی وصف کو شرط سے ملایا ہے تو شرط کا جواب وصف ہی کا جواب ہے، شرط کا جواب وصف ہی صفت ہی کا جواب ہے۔ اس لیے مصنف نے صفت کا مستقل جواب نہیں دیا، جو جواب شرط کا دے دیا وہی جواب اس کے وصف کا بھی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے مصنف کا صفت کا جواب نہ دینے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ صفت کا جواب یہ مشہور ہے، صفت کا جواب دینا یہ مشہور ہے، شہرت پر اکتفا کرتے ہوئے مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ واضح ہے۔ جب شرط کا جواب ہو گیا تو اس سے صفت کا جواب بھی واضح ہو گیا، اس لیے شہرت اور وضاحت واضح ہونے پر اکتفا کی وجہ سے مصنف نے صفت کا جواب ذکر نہیں کیا۔ آگے شارح نے خود ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے صفت کو شرط سے ملایا اور یہ فرمایا کہ صفت شرط کی طرح ہے۔ شارح اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ صفت شرط کی طرح ہے، صفت شرط کی طرح ہونا ہم تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شارح کہتے ہیں کہ وصف کے 3 درجات ہیں، صفات تو 3 طرح کے ہوتے ہیں، صفات تو 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک صفت کا ادنا درجہ وہ ہے کہ جو قید اتفاقی ہو، احترازی نہ ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تم پر تمہارے وہ ربیبائیں بھی حرام ہے جو ربیبہ تمہاری پرورش میں ہے، اللَّاتِی فِی حُجُورِكُمْ، جو تمہاری پرورش میں ہے۔ تو یہاں ربیبہ کے ساتھ صفت لگ گئی پرورش میں ہونے کی، تو یہ قید اتفاقی ہے، احترازی ہے؟ جو ربیبہ پرورش میں ہے بس وہی حرام ہے، یا جو پرورش میں نہیں ہے وہ بھی حرام ہے؟ ربیبہ مطلقاً حرام ہے۔ اگر ربیبہ کی ماں کے ساتھ دخول ہو گیا تو اب اس کی بیوی کی، یعنی اپنی بیوی کی بیٹی جو دوسری شوہر سے ہے، یہ اس پر حرام ہو گئی ہے، چاہے پرورش میں ہو یا نہ ہو۔ لہذا یہاں جو اللتی فی حجورکم کی قید ہے، یہ صفت، یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ صفت تو کبھی کبھی اتفاقی ہوتی ہے، یہ صفت کا ادنا درجہ ہے۔ اب دیکھو جہاں صفت نہ ہو، صفت کے نہ ہونے سے حکم نہیں ہوگا، حرمت نہیں ہوگی، جو ربیبہ پرورش میں نہ ہوگی وہ حرام نہ ہوگی، حرام ہوگی، حالانکہ پھر بھی یہ صفت نہیں پائی جا رہی۔ صفت کا درمیانہ درجہ، اوسط درجہ یہ ہے کہ وہ صفت شرط کے معنی میں ہو، وہ صفت شرط کے معنی میں ہو، جیسے کہ پہلے آیات گزر گئی ہے من فتیاتکم المؤمنات، من فتیاتکم تمہاری مومنہ باندوں سے، مومنہ باندی سے اگر نکاح کرنی ہو تو مومنہ باندی سے کرو۔ یہاں جو مومنہ کی صفت لگی ہے، فتیات کی صفت آ گئی مومنہ، یہ صفت شرط کے معنی میں ہے، یعنی معنی یہ ہے من فتیاتکم ان کانت مؤمنتن، یا من فتیاتکم ان آمنت، اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر آپ ان کے ساتھ نکاح کرو۔ تو یہ صفت شرط کے معنی میں ہے، یہ صفت کا اوسط درجہ ہے۔ صفت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ صفت علت کے معنی میں ہو، جیسے علت معلول میں، حکم میں مؤثر ہوتا ہے، ایسا ہی یہ صفت بھی اپنے حکم میں مؤثر ہوگا۔ لہذا وہ صفت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ علت کے معنی میں ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فاقطعوا ایدیہما کو حکم مرتب ہو گیا سارق پر، چور کا ہاتھ کاٹو۔ اور پہلے آپ قاعدہ پڑھ چکے ہو کہ جب حکم معلق ہو، حکم کی نسبت ہو کسی ایسی چیز کی طرف، کسی مشتق کی طرف، اگر حکم مرتب ہو کسی مشتق پر تو اس مشتق کا ماخذ اشتقاق، معنی مصدری، اس حکم کے لیے علت ہوتا ہے، اس حکم کے لیے علت ہوتا ہے۔ یہاں فاقطعوا کا حکم لگ گیا سارق پر، وصف سارقہ کی وجہ سے، وصف سارقہ کی وجہ سے، سارق اس میں فاعل ہے، مشتق ہے، اس کا ماخذ اشتقاق وصف سارقہ۔ چور کا ہاتھ کیوں کاٹو؟ سارقہ کی وجہ سے، لہذا یہ سارقہ صفت ہے، اور یہ صفت علت کے معنی میں ہے،
یہی اس کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو یہ ہاتھ کاٹنے میں مؤثر ہے۔ اسی طرح ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو یہاں دیکھو الزانیۃ والزانی اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور اس پر حکم لگ گیا ہے فاجلدوا، تو یہاں اس میں فاعل پر لگ گیا ہے اور اس کا ماخذ اشتقاق ہے زنا، لہذا وصف زنا یہ کوڑے مارنے کا سبب ہے۔ یہ ہے وصف کا اعلیٰ درجہ، وصف کا اعلیٰ درجہ۔ شارح کہتے ہیں کہ جہاں اس وصف کا اعلیٰ درجہ جو علت کے معنی میں ہو، علت کے نہ ہونے سے معلول کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، علت کے منتفی ہونے سے حکم منتفی نہیں ہوتا، جو وصف کا اعلیٰ درجہ ہے، تو جو وصف کا ادنا درجہ ہے، اوسط ہے اور ادنا درجہ ہے، وہاں تو بطریق اولا وصف کے نہ ہونے سے حکم کے نہ ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علت نہیں پائی جاتی پھر بھی حکم پایا جاتا ہے، اس لیے کہ بس اوقات ایک حکم ایک علت کی وجہ سے معلول نہیں ہوتا، بلکہ ایک حکم کے لیے علتیں 2-3 پائی جا سکتی ہے۔ آیا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے بغیر چوری کے؟ یہاں تو حکم لگ گیا نا وصف سرقہ پر، فقطعوا کا حکم لگ گیا سرقہ پر، تو جہاں سرقہ نہ ہو ہاتھ کا کاٹنا پایا جاتا ہے؟ کہاں پہ ہے؟ جیسے پیچھے گزر چکا قاطع الطریق پر، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم، دیکھو ان کے ہاتھ پیر کاٹے جاتے ہیں، حالانکہ وہاں سرقہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھو ہاتھ کا کاٹنا، دیکھو ہاتھ کا کاٹنا حکم ہے، اس کی علت ایک نہ ہوئی 2 ہو گئی، ایک سرقہ ہے اور ایک قطع طریق ہے، ڈاکہ ہے۔ اسی طرح کوڑے مارنے ہیں، کوڑے مارنے کا سبب صرف زنا ہے، زنا کے علاوہ نہیں ہو سکتا، کیا ہے؟ حد قذف ہے اور حد شرب ہے، شرب خمر ہے، اور تعزیر ہے، تعزیر میں ہے اگر کوئی لواطت کر لے تو قاضی تعزیرن اس کو کوڑے مار سکتا ہے۔ تو دیکھو حکم کوڑے مارنا صرف زنا کے ساتھ خاص تو نہ ہوا، ایک علت اگر نہیں پائے گی تو باقی علتیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ علت کے منتفی ہونے سے حکم کی نفی پر استدلال کرنا یہ طریقہ استدلال فاسد ہے، یہ طریقہ استدلال۔ تو دیکھو وصف کا اعلیٰ درجہ جو وصف علت کے معنی میں ہو، اس وصف کے نہ ہونے سے حکم کے نہ ہونے پر استدلال فاسد ہے، تو جو وصف کا ادنا اور اوسط درجہ ہے وہاں تو بطریق اولا استدلال کیا ہوگا؟ فاسد ہوگا، کہ وصف کے نہ ہونے سے حکم کے نہ ہونے پر استدلال کرنا درست نہیں۔ پتنی یہ سمجھ میں آ گیا نہیں آئی؟ دیکھو کتاب میں اگر سمجھے ہو تو۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک، المعلق بالشرط لا ينعقد سببا، معلق بالشرط یہ سبب کے سبباً حقیقتاً، یہ حقیقتاً سبب کے طور پر منعقد نہیں ہوتا۔ وَإِنِ انعقد صورتاً، اگرچہ یہ صورتاً منعقد ہو جاتا ہے لیکن حقیقتاً نہیں۔ فَإِذَا قَالَ، پس جب کہے شوہر، إِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ، گویا کہ شوہر نے اپنے قول انت طالقٌ کا تکلم ہی نہیں کیا قبل دخول الدار، گھر میں داخل ہونے سے پہلے۔ فَحِينَ يُوجَدُ دُخُولُ الدَّارِ، تو جب دخول دار پایا جائے گا، يُوجَدُ التَّكَلُّمُ بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ، اس وقت شوہر کا قول انت طالقٌ کا تکلم پایا جائے گا۔ لِأَنَّ الْإِيجَابَ لَا يُوجَدُ إِلَّا بِرُكْنِهِ، اس لیے کہ ایجاب نہیں پایا جاتا مگر اپنے رکن کے ساتھ۔ وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي مَحَلِّهِ، اور یہ ایجاب ثابت نہیں ہوتا مگر اپنے محل میں، یا یہ رکن ثابت نہیں ہوتا مگر اپنے محل میں۔ وہاں ہونا، اور یہاں پر وَإِنْ وُجِدَ الرُّكْنُ، اگرچہ رکن پایا گیا، وَهُوَ أَنْتِ طَالِقٌ، اور یہ رکن انت طالق نہیں، یہ خیال کرنا، دیکھو بظاہر معلوم ہو رہا ہے وَهُوَ أَنْتِ طَالِقٌ، اور رکن ہی انت طالق ہے، اردو شارحین نے بھی ترجمہ یہی کیا ہے، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔
وہو انت طالقن، اور وہ ایجاب انت طالقن ہے. رکن تو ہے کلام کا اہل سے صادر ہونا، کلام کا اہل سے صادر ہونا ہے. وہو انت طالقن، اور وہ ایجاب انت طالقن ہے. لیکن لم یوجد المحل، لیکن محل نہیں پایا گیا. لأن الشرط حال بینہ و بین المحل، اس لیے کہ شرط حائل ہو گیا اس ایجاب کے اور اس محل کے درمیان میں. فیبقى غیر مضاف الیہ، پس وہ ایجاب اس کی طرف بغیر اضافت کے رہ گیا، باقی رہ گیا، باقی رہ جاتا ہے. اے غیر متصل بالمحل، محل کے ساتھ متصل نہیں رہتا. وبدون الاتصال بالمحل، اور محل کے ساتھ اتصال کے بغیر لا ينعقد سببا، وہ ایجاب سبب کے طور پر منعقد نہیں ہوتا. فاذا كان كذلك، پس جب مسئلہ اسی طرح ہے، انعکس حال التفریعات، تو تفریعات کا حال برعکس ہو گیا. فیصح تعلیق الطلاق والعتاق بالملک، اس سے طلاق اور عتاق کو معلق کرنا ملک پر یہ صحیح ہو جاتا ہے. فیما، اس صورت میں، اذا قال، کہ جب شوہر کہے، جب کوئی مرد کہے ان نکحتک فانت طالق، او ان ملکتک فانت حر، لانہ، اس لیے کہ لم یوجد قولہ انت طالق وانت حر، اس لیے کہ اس وقت انت طالق اور انت حر پایا نہیں گیا. حتی یحتاج الی المحل، یہاں تک کہ یہ محل کا بھی محتاج ہو. فاذا وجد النکاح والملک، پس جب نکاح اور ملک پایا جائے گا، فحینئذ یکون محلا لورود قولہ انت طالق وانت حر، اس وقت وہ اس کے قول انت طالق اور انت حر کے لیے وارد ہونے کے لیے محل ہو جائیں گے وہ. فلا بأس بہ، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لوقوعہ فی محلہ، اپنے محل میں اس کے واقع ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. وبطل التکفیر بالمال قبل الحنس، اور حانس ہونے سے پہلے کفارہ بالمال یہ باطل ہو جائے گا، باطل ہو گیا. لأن الیمین لا ينعقد الا للبر، اس لیے کہ قسم یہ منعقد نہیں ہوتا مگر پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. فکیف یکون سببا للحنس، تو یہ حانس ہونے کے لیے سبب کیسے ہوگا. فلا یصح التقدیم علی السبب، اس لیے سبب پر مقدم کرنا کفارے کو صحیح نہیں. وصح، اور صحیح ہے، ان عدم الحکم عندنا، یہ حکم کا نہ ہونا ہمارے نزدیک، لیس لعدم الشرط، شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بل لعدم السبب، بلکہ سبب نہ ہونے کی وجہ سے ہے. فلا یکون عدما شرعیا، اس سے یہ عدم شرعی نہ ہوگا، بل عدما اصلیا، بلکہ عدم اصلی ہوگا. لا يعد الى غیرہ، اس لیے اس کو متعدی نہیں کیا جائے گا دوسرے کی طرف. شارح کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، یہی ہمارے اور ان کے درمیان میں اختلاف کا ثمرہ ہے. وَإِلَّا، وَغَرْنَا، فَلَا يَخْفَى، یہ بات کسی پر مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے. ان قبل دخول الدار، کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے، فی قولہ، شوہر کے قول، انت طالق ان دخلت الدار کی صورت میں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، لو طلق بطلاق آخر، اگر شوہر اس کو دوسرے طلاق کے ساتھ طلاق دے دے، یقع بالاتفاق بیننا و بینہ، تو ہمارے ان کے درمیان اتفاق ہے اس بات پر کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، واقع ہو جائے گی. فتقرر، تو یہ بات ثابت ہو گئی، ان شرط فی التعلیقات، تعلیقات کے اندر جو شرط ہوتی ہے، یدخل فی السبب والحکم جميعا، یہ سبب اور حکم دونوں میں داخل ہوتی ہے. لأنها من قبیل الاسقاطات، اس لیے کہ یہ تعلیقات یہ اسقاطات کے قبیل سے ہوتی ہے. فتقبل التعلیق بکمالہ، اس لیے یہ تعلیق کو قبول کرے گی کامل طریقے سے. بخلاف البیع، برخلاف بے کے، فإنه من قبیل الاثباتات، اس لیے کہ وہ اثباتات کے قبیل سے ہے. ولا يقبل التعلیق، اور وہ بے تعلیق کو قبول نہیں کرتی. اذ به یصیر قمارا، اس لیے کہ اس تعلیق کی وجہ سے بے جوا بن جاتا ہے. فإذا دخل علیہ خیار الشرط، پس جب بے پر خیار شرط داخل ہو، یکون مانعا للحکم فقط دون سبب، تو وہ صرف حکم کے روکنے میں مانع ہوگی، نہ کہ سبب کے روکنے میں. لیقل اثر الشرط، تاکہ شرط کے اثر کم سے کم ہو، حتی الامکان، بقدر امکان. وقد یقرر الاختلاف بیننا و بینہ، شارح کہتے ہیں ہمارے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان اس اختلاف کو ثابت کیا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے بعنوان آخر، ایک دوسرے عنوان سے بھی. وہ اور وہ یہ کہ
ان شافعی رحمہ اللہ یقول، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الکلام هو الجزاء، کلام وہ صرف جزا ہے، والشرط قید له، اور شرط اس کے لیے قید ہوتی ہے، فکأنہ قال، گویا کہ شوہر نے کہا انت طالق فی وقت دخولک الدار، فہذا القید یفید الحصر الطلاق فیہ، یہ قید اس وقت میں طلاق کے منحصر ہونے کا فائدہ دیتی ہے، وہو مذہب اہل العربیت، اور یہی اہل عربیہ کا مذہب ہے۔ دیکھو اس کو منسوب کیا اہل عربیہ کی طرف، جبکہ محشی کہتے ہیں یہ بہتان ہے ان پر۔ وہ ابو حنیفہ یقول، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یقول، وہ فرماتے ہیں ان الشرط والجزاء، آگے کیا ہے، ان الشرط والجزاء کلاہما کلیہما، تو کیا ہونا چاہیے جی، مذکر مؤنث کی بات نہیں، منصوب ہے۔ ان الشرط والجزاء رأیت الرجلین کلیہما جاءنی الرجلان کلاہما، تو یہ کلاہما حالت رفعی میں ہے، تاکید حالت رفعی میں ہے، اور مؤکد حالت نصبی میں ہے، بشرا میں بھی ہے جی، تو یا تو پھر اس کے محل سے تاکید ہوگی، کیونکہ یہ دونوں تو محلاً مرفوع ہے نا، شرط اور جزا دونوں مبتدا ہے، ان اس پر داخل ہو گئی، ان کا اسم بن گیا۔ ویسے تو یہ محل کے اعتبار سے کیا بنتی ہے، مبتدا اور خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، ان کی وجہ سے منصوب ہو گیا تو لفظاً منصوب ہے، تو اگر محل سے یہ ہو، محل سے ہو، واللہ عالم، کلیہما ہونا چاہیے تھا، بہرحال اس پر دیکھ لو، حالانکہ موقت اور تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ ان شرط والجزاء کلیہما یا کلاہما، شرط اور جزا یہ دونوں کے دونوں بمنزلت کلام واحد، یہ ایک ہی کلام کی طرح ہے۔ یہ آگے 2-3 مرتبہ اور بھی آئے گا، 2-3 مرتبہ اور بھی اس طرح یہ شارح ذکر کرتے ہیں اس کو، یہ ایک ہی کلام کی طرح ہے۔ یدل علی وقوع الطلاق، یہ طلاق کے وقوع پر دلالت کرتا ہے، حین شرط، شرط کے وقت، وساکت عن سائر التقادیر، اور یہ کلام جو ہے ایک ہی کلام ہے، یہ باقی تقادیر سے یہ خاموش ہے، فلا يدل علی الحصر، اس لیے یہ حصر پر دلالت نہیں کرتی، یہ کلام حصر پر دلالت نہیں کرتا۔ وہو مذہب اہل المعقول، اور یہی اہل معقول یعنی مناطقہ کا مذہب ہے۔ شارح کہتے ہیں ولم یذکر المصنف جوابا عن الوصف، مصنف نے شوافع حضرات کی طرف سے وصف کا جواب ذکر نہیں کیا، اما یا تو اس وجہ سے لأن الجواب عن الشرط جواب عنہ، اس وجہ سے کہ جو شرط کی طرف سے جو جواب دیا ہے وہ وصف کی طرف سے بھی جواب ہے، وَإِمَّا لِوُضُوحِهِ وَشُهْرَتِهِ، یا اس جواب کے واضح اور مشہور ہونے کی وجہ سے ماتن نے اس کا جواب ذکر نہیں کیا، اور آگے خود شارح ذکر کر رہے وہ ہوا، اور وہ جواب یہ ہے کہ ان للوصف درجات ثلاثا، صفت کے 3 درجات ہیں، ادناہا کم سے کم درجہ صفت کا یہ ہے، ان یکون اتفاقیاً کہ وہ صفت اتفاقی ہو، کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، وَأَوْسَطُهَا، اور ادنا درجہ، درمیانہ درجہ یہ ہے، ان یکون بمعنی شرط، کہ وہ صفت شرط کے معنی میں ہو، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من فتیاتکم المؤمنات، وَأَعْلَاهَا، اور صفت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے ان یکون بمعنی العلت، کہ وہ علت کے معنی میں ہو، یعنی علت کی طرح مؤثر ہو، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے السارق والسارقۃ، اور اس طرح الزانیۃ والزانی۔ شارح کہتے ہیں ولا اثر لانتفاع العلت فی انتفاع الحکم، علت کے منتفی ہونے کا حکم کے منتفی ہونے میں کوئی اثر نہیں، یہ مؤثر نہیں، فما دونہ اولا، تو جو اس سے کم درجے کا ہے، کم تر ہے، بطریق اولا اس کا کوئی اثر حکم کے منتفی ہونے میں نہیں ہوگا۔ کوئی استدلال سمجھ میں آ گیا؟ تو احناف کے نزدیک شرط معنی ہے عن السبب، اور معنی عن الحکم نہیں ہے بالذات، بلکہ معنی عن السبب والحکم دونوں ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک طلاق نہیں ہوئی
اس وجہ سے نہیں کہ شرط نہیں پائی گئی، بلکہ اس وجہ سے کہ سبب نہیں پایا گیا، اور ان کے نزدیک مانع عن الحکم ہے۔ عقلی دلیل ان کی گزر گئی، فانوس سے مثال دی ہے، تعلیق بالفانوسی، وہاں سے مثال دی تھی۔ یہاں سارے نے اگرچہ مثال ذکر نہیں کی، لیکن سوال جواب والے نے مثال ذکر کی ہے، حصی مثال۔ حصی مثال یہ ذکر کی ہے کہ دیکھو، رمی کرنا، تیر اندازی کرنا، یا فائرنگ کرنا، گولی مارنا، بندوق چلانا، یہ قتل ہے؟ رمی کرنا قتل ہے؟ نہیں۔ یہ رمی قتل کب بنتی ہے؟ جب کسی کو لگ جائے، جب کسی کو لگ جائے۔ دیکھو ویسے رمی کرنا، گولی مارنا، فائرنگ کرنا وہ قتل نہیں ہے، لیکن جب محل کے ساتھ متصل ہوگی تو قتل بن جائے گی، قتل کا سبب بن جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی تیر مارے، رمی کرے یا گولی مارے، اور بندے کے اور اس گولی کے درمیان میں ڈال حائل ہو جائے یا جیکٹ، بلڈ پروف جیکٹ حائل ہو جائے، تو اس کو تیر نہیں لگا، تو جیکٹ نے کس کو روکا؟ قتل کو روکا ہے، جو حکم ہے۔ تیر مارنا یہ سبب بنتا ہے، گولی مارنا سبب ہے، قتل اس کا مسبب حکم ہے، اور ڈال بمنزلہ شرط کے ہے۔ لہذا تیر مارا اس نے، لیکن درمیان میں ڈال حائل ہو گیا، تیر اس کو لگ گیا، بندے کو نہیں لگا، تو ڈال نے قتل کو روکا، سبب کو روکا؟ سبب کو روکا۔ سبب کو روکا تو قتل بھی رک گیا۔ یہ نہیں کہ سبب تو پایا گیا قتل کا، لیکن قتل نہیں ہوا اس لیے کہ شرط درمیان میں حائل ہے، نہیں۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ چونکہ یہ شرط ہوتی ہے، یہ مانع عن سبب ہوتی ہے، مانع عن الحکم نہیں ہوتی۔ وہ مثال سمجھ میں آ گئی؟